کراچی والے مسلمان بھائیوں، ظہر کی نماز ہو چکی ہے۔ جس بھی میرے بھائی نے، بہن نے، دوست نے، بزرگ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو بھائی جان تمام دنیاوی کام چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر جماعت نکل گئی ہے تو 2-3 بندے مل کے کہیں بھی جماعت کر لیں۔ اگر 2-3 بندے نہیں مل کے کر سکتے تو کوشش کریں انفرادی نماز پڑھ لیں۔ عنقریب 1-1.5 گھنٹے کے بعد ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نہ تو یہ وقت دوبارہ زندگی میں کبھی آئے گا، نہ یہ ظہر کی نماز دوبارہ کبھی زندگی میں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں کوشش کرو ظہر کی نماز ٹائم پہ ادا کر لو۔ اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کا اجر و ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کم کر دیں گے۔ روز ظہر کی نماز پڑھو گے تو جہنم کی آگ کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ظہر کی نماز کو ٹائم پہ ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو اس کی دعوت بھی دیں۔ یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، انسانوں جنوں کے لیے، لیکن اصل جو جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوزخ بھی بنائی ہے۔ لیکن جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گا اس کے لیے آخرت میں دوزخ ہے اور جنت بھی ہے۔ جو کام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی جائز ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کرو، لیکن کوئی مال متاع اتنا جمع کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ دیکھو، زیادہ سے زیادہ پرندوں سے سبق لے لو، پرندوں سے۔ صبح نکلتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، جتنا کھا لیا وہی ان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ اتنا اسٹاک کر لو، زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے کا۔ 2-3 سال کا نہیں کرو، 30 سال کا نہیں کرو، 50 سال کا نہیں کرو، کیونکہ تمہارے جو رزق کا بندوبست تمہارے ماں کے پیٹ میں کس نے کیا؟ صرف 1 سال اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوری دنیا سے بالکل چھپا کے رکھا اور تمہیں رزق پہنچاتا رہا۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے دنیا میں بھی رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اتنا انوالو نہ کرو کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت آ گئی، ساری کہانی ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی تیاری کر کے رکھو۔ آخرت کی تیاری کے لیے یہی ہے، سب سے پہلے نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ان لوگوں پہ ہے جو اس کے طاقت رکھتے ہیں، حج ان کے لیے ہے جو اس کے لیے طاقت اللہ تعالیٰ نے جن کو وسائل دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 رکن ہے۔ سب سے پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، اس پہ یقین کرنا، پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا کہ ہم یا اللہ تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر چیزیں پیدا کی ہیں ان کا یقین کرنا، جو نظر آ رہی ہیں، جو نہیں نظر آ رہی، ٹھیک ہے۔ غیب کا ایمان اور جو آنکھوں دیکھا ایمان، تو یہ ایمان قائم کرنا۔ اس کے بعد پھر نماز شروع ہوتی ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز 5 وقت کوشش کرنی ہے کہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ، ہاں مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی تو علیحدہ کہیں بھی کھڑے ہو کے پاک صاف جگہ پہ اوپر 2-3-4 لوگ جماعت کر لیں۔ جماعت کا اجر و ثواب 27 نمازوں کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر جماعت نہیں کر سکتے کسی حال میں بھی تو پھر انفرادی نماز پڑھ لو ٹائم کے اوپر۔ ہاں، اگر ٹائم نکل گیا، جیسے فجر کی نماز تھی، ٹائم نکل گیا، ابھی اس کی قضا پڑھ سکتے ہو، عشاء کی قضا پڑھ سکتے ہو، ظہر کا ٹائم ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عصر کی قضا پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علماء نے فرمایا ہے عصر کی نماز جو ہے مغرب تک عصر کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اس کے بعد صرف مغرب کی نماز ہوتی ہے، وہ بھی سورج غروب ہونے کے بعد۔ عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی،
ٹھیک ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے سورج غروب ہونے سے 10-15-20 منٹ پہلے تک۔ اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ زوال کا ٹائم کہہ لو، یا اس ٹائم نماز نہیں پڑھی جاتی اذان ہونے تک۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا 5-10 منٹ گزر گئے، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ، پھر اذان ہوتی ہے۔ اذان نہ بھی ہو تو آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ جو ہے نا 1 گھنٹے تک مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تقریباً 40 منٹ تک۔ تو میرے بھائیوں، مغرب کی نماز پڑھیں۔ پھر اگر آپ کی کوئی قضا ہو گئی ہے، ظہر کی نہیں پڑھی یا عصر کی نہیں پڑھی یا فجر کی نہیں پڑھی، اس کی قضا پڑھ سکتے ہو۔ تو ایسے ہی پھر عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ماشاء اللہ جیسے 7:30 یا 7:30 یا 7:45 یا 8 بجے تک عصر جو ہے مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کوشش کرو جماعت کے ساتھ ادا کر لو۔ ہاں، جماعت اگر نہیں ملی تو علیحدہ میں جماعت کر لو، مسجد میں نہیں جا سکتے تو اپنے آفس میں کر لو، جہاں سفر میں ہیں وہیں کھڑے ہو کے کر لو، کہیں بھی جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں جس محفل میں ہیں وہاں جماعت کا انتظام کر لو، نہیں کر سکتے تو انفرادی نماز پڑھ لو۔ عشاء کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً صبح فجر کی اذان تک عشاء کی نماز کا ٹائم ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے پہلے جب بھی عشاء پڑھنی ہے پڑھ لو۔ لیکن جو لوگ عشاء پڑھتے ہیں، کچھ لوگ عشاء مکمل پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی 4 فرض ہے، 2 سنت ہے، 3 وتر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد وقفہ کر دیا، سو گئے، جہاں رات کو 3 بجے اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بہت بڑی نفلی نماز ہے تہجد، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب لکھا ہے۔ تو تمام نبیوں نے پڑھا ہے اس کو۔ اللہ کے نبی نے تو کبھی چھوڑی نہیں، ہمیشہ پڑھتے تھے، کیونکہ اس ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے رابطہ کرے، اور میں اس ٹائم بالکل ہر بندے کی بات سننے کو تیار ہوں، رات کے 3 بجے، 2 بجے، 1 بجے، 4 بجے تک، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ تہجد کے 4 رکعت نفل نماز، 8 یا 12 رکعت نفل نماز تہجد پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ اپنی زندگی میں پڑھی ہے تو مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، اور اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا بہت آسان ٹائم ہے۔ آپ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں زندگی کے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، تمام اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں اور نوافل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے دنیا میں آسانیاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ سمجھ دے گا، عقل دے گا، ہدایت دے گا، آخرت کی تیاری کی ہدایت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، عشاء کی نماز کا ٹائم جہاں تک ہے، تو ابھی ظہر کا ٹائم ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی قضا نمازیں ہیں ان کی اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد پڑھو، تہجد کے بعد پھر فجر شروع ہو جاتی ہے۔ فجر کے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب لکھا ہے۔ جو بندہ فجر میں اٹھتا ہے، اٹھ کے وہ پہلے تمام جو ہے نجاستوں سے نجات پا کر استنجا کرے، وہ اپنا وضو کرے، اپنا مسواک کرے، وضو کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت رسول مؤکدہ کوشش کرے گھر میں ادا کرے، اللہ کے نبی کی سنت رہی ہے، یا پھر مسجد میں جا کے پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے 2 رکعت فرض نماز فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھے، وہاں بیٹھا ذکر کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے جہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی باقاعدہ اتھینٹک حدیث بھی ہے، اور اللہ کے نبی کا معمول بھی رہا ہے۔ وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے، وہاں بیٹھے رہے جہاں، ٹھیک ہے، جہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ اس کے بعد نفل نماز اشراق ہے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8، 12 رکعت نفل نماز اشراق پڑھیں۔ اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب لکھا ہے۔ جو بندہ فجر کی سنت گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے جا کے، اور 2 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اس کے بعد وہاں بیٹھا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ سورج کا ٹائم مکروہ ٹائم ہوتا ہے، زوال کا ٹائم ہوتا ہے، سورج سے 15 منٹ پہلے نکلنے سے 15 منٹ بعد تک۔ اس کے بعد 2، 4، 6، 8، 12 رکعت نفل نماز اشراق پڑھے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے، مفتی حضرات نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی کی اتھینٹک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیثیں آپ کو تفسیر ابن کثیر اور ابن ماجہ اور جو حدیثیں ہیں ان میں ملے گا کہ جس نے بھی اشراق کی نماز پڑھی اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایک حج اور عمرے کا ثواب رکھا ہے، وہ بھی مقبول شدہ۔ تو میرے بھائیوں، حج عمرہ کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ سو جاؤ، کاروبار پہ جانا ہے کاروبار پہ نکل جاؤ، ٹھیک ہے، آپ کے کام کی نوعیت کے حساب سے آپ چلو۔ تو اگر گھر میں ہو فارغ ہو، کوئی کام نہیں، سو جاؤ، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد اٹھو، پھر نماز چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ نماز چاشت کی بھی ایک اتھینٹک حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ جو بندہ بھی نماز چاشت پڑھتا ہے، 2 نفل پڑھے، 4 پڑھے، 8 پڑھے، 12 پڑھے، اللہ کے نبی کا یہ معمول رہا ہے۔ نماز چاشت کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کی ہڈیاں، مسلمان کی جو ہڈیاں ہیں، ان کے جوڑ ہیں، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تقریباً 360 جوڑ ہیں جو سائنس نے ریسرچ کی ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ انسان کی ہڈیاں جو ہے 360 ہڈیاں یا جوڑ، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک صدقہ ہے، انسان کے جسم کی ہڈیوں کا صدقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ ٹائم دے، موقع دے، اور اپنی زندگی میں یہ ضرور پڑھیں، آپ کی ہڈیوں کی حفاظت ہوگی، صدقہ ہوگا۔ اسے نماز چاشت کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ بھی پورا عمل کریں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہدایت دے۔ اس کے بعد پھر زوال کا ٹائم ہے۔ ہاں، زوال کا ٹائم نہیں ہے، بیچ میں اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے، آپ 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز جو ہے دعا معافی کے، 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حاجات کے ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی جو حاجات ہیں، بڑی حاجات ہیں جو ہم نہیں پوری ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی، ہماری تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، ان 2 رکعت نفل نماز حاجات کو بھی پڑھنے کا پورا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسائل، بہنوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں جو اختلافات ہیں، یا ان کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے نوافل پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیا کریں۔ اور تو یہ ہر چیز کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی، اللہ کے نبی کی توسط سے ہم تک عبادت پہنچی ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے معمول میں شامل کریں، عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں، اور مسلمانوں کے ذمے ہے کہ وہ تمام روئے زمین کے انسانوں اور جنوں کو دعوت دیں، دین اسلام کی دعوت دیں، دین اسلام کی دعوت دیں، دین اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اللہ تعالیٰ کو ماننے کی، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی دعوت دیں۔ تو میرے بھائیوں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ کوئی انسان جو ہے کوشش کریں کہ جہنم میں نہ جائے۔ جہنم کی سزا بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ وہاں سانپ، بچھو، اژدہا ہیں، کھانے کی گندی غذا اور آگ، اور سخت سے سخت سزائیں۔ تو ہر وہ سزا جو دنیا میں انسان ڈرتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ سزائیں ملیں گی۔ ان سے بچنے کے لیے میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی عبادتیں بتائی ہیں، عمل بتایا ہے، اس پہ عمل کریں، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اختلافات کا ختم کریں۔ جتنی بھی غلط کام ہیں وہ شیطان ہے، شیطان کا ساتھ دینا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دھتکارا ہے۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو بھی شیطان کا ساتھ دے گا، شیطانی باتوں پہ عمل کرے گا، تو اس کو شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں رکھا جائے گا، کیونکہ شیطان بھی ایک آگ ہے، لیکن جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ وہ شیطان والی آگ کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی۔ تو میرے بھائیوں، وہ بھی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، ہدایت کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور شیئر اتنا کریں کہ تو اس جو ہے نا چھوٹی سی ویڈیو کے صدقے میں اگر کسی کو ہدایت مل گئی، آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ خالی دنیا کی کمائی کے بارے میں نہ سوچیں، آخرت کی کمائی کے بارے میں بھی سوچیں۔ دنیا کی کمائی تو 1 دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، مہینہ، 10 مہینے، سال میں ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی کمائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، مغفرت کی امید رکھیں، آخرت میں جنت کی امید رکھیں۔
آمین ثم آمین۔ اللہ ہماری کاوشوں کو، دعاؤں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ہماری تمام جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو ہم سے ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں یا ہونے ہیں، جو ہو گئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جو ہو رہے ہیں ان سے بچا لے، جو آگے ہونے ہیں ان سے بچنے کی طاقت دے، ہمت دے۔ آمین ثم آمین۔ یا درود شریف پڑھ رہا ہوں، درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ درود شریف پڑھنے کے بھی 40 فائدے ہیں، اس سے زیادہ ہیں لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں جیسے میں نے علماء سے سنا ہے۔ 4 رحمتیں 10 اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، درود بھی جب موقع ملے، کوئی بھی اچھی بات ہو تو درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی کی طرف سے تو یہ باقاعدہ ایک صحابی کا ذکر بھی ہے کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے درخواست کی کہ یا اللہ کے رسول، میں درود کتنا پڑھوں؟ انہوں نے بولا تھوڑا سا پڑھو۔ پھر دوسرے دن پوچھا اس سے زیادہ پڑھوں؟ انہوں نے بولا اس سے زیادہ پڑھو۔ پھر بولا ایک دن پڑھوں 12 گھنٹے پڑھوں؟ انہوں نے بولا 12 گھنٹے پڑھو۔ پھر اس نے بولا کہ 24 گھنٹے پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی نے بولا 24 گھنٹے پڑھو۔ تو پھر اللہ کے نبی نے بولا اگر تم درود کا عمل اپنی زندگی میں شامل کر لو گے، تمہارے تمام دنیاوی کام، تمام دنیاوی معاملات اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لے گا، اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، کتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یار یہ مسئلے۔ ہاں ٹھیک ہے، جائز طریقے سے آرام سے ٹھنڈا کر کے اس پہ عمل کریں، کوشش کرتے رہیں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقہ کار بتایا اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اپنے آپ کو اتنا عذاب میں نہ ڈالیں، اتنا انوالو نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آمین۔ الہاکم التکاثر۔ اے بندے، تجھے مال کی کثرت نے، الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے، ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات کی کثرت نے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تمہیں موقع ہی نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، ایسا نہ ہو کہ موت ہمارے سامنے کھڑی ہو اور ہم پتہ نہیں کتنے گناہوں میں، حساب کتاب میں پھنس جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں دنیا میں نپٹا دے، آخرت میں اللہ تعالیٰ یا اللہ ہماری آنکھ کو دنیا میں بند ہو تو ہماری آنکھ ڈائریکٹ جنت میں کھولنا۔ نہ تو ہم موت کی سختی برداشت کر سکتے ہیں، نہ قبر کا عذاب دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں بغیر دیکھے، بغیر اس کو ڈائریکٹ جنت میں ڈال دینا، ہماری آنکھ جنت میں کھولنا۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔